بعض لوگ کہتے ہیں کہ جشن ولادت منانا یہ بدعت ہے، تو اب یہ کئی معاملات میں بدعت کا لفظ آتا ہے، تو یہ بدعت کی بھی تعریف فرمائیں کہ بدعت کہتے کس کو ہیں، اور کیا واقعی جشن ولادت منانا بدعت ہے؟ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں۔ جشن ولادت کو بدعت وہی کہے گا کہ جس کو جشن ولادت کے مفہوم پتہ ہی نہیں ہے کہ جشن ولادت ہے کیا۔ صحیح۔ جشن ولادت در حقیقت اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ذکر ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و حدیث شریعت کا تقاضا ہے۔ جہاں تک بعض لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں، ان کا اصرار ہوتا ہے کہ یہ بدعت ہے، تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ بدعت کی جو تعریف ہے، اگر ہم لغوی اعتبار سے دیکھیں بدعت کی تعریف، تو لغوی مطلب ہے نیا، وہ چیز کہ جو پہلے نہ تھی۔ قرآن پاک میں بھی اسی مفہوم کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ وَمَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، کہ میں رسولوں میں سے کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک وصف بدیع ہونا بھی ہے، بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وصف ہے کہ وہ چیزوں کو اس طرح پیدا فرماتا ہے کہ جن کی مثال پہلے موجود نہیں ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے بدعت کا لغوی مطلب تو نیا یا جس کی پہلے سے مثال موجود نہ ہو۔ جہاں تک بدعت کا شرعی مطلب ہے، بدعت کا شرعی مطلب یہ ہے کہ دین میں کوئی کمی یا زیادتی جس کا ثبوت قولاً، فعلاً، صراحتاً اور اشارتاً شریعت مطہرہ میں موجود نہ ہو، یعنی نہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے کرنے سے منع فرمایا ہو، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہو، تو صراحتاً، قولاً، فعلاً، صراحتاً، اشارتاً کچھ بھی موجود نہ ہو، وہ کام کرنا چاہے وہ کمی والا ہو چاہے وہ زیادتی والا ہو، تو یہ بدعت کہلاتا ہے۔ اب اگر جو ہے اس کا ثبوت کہ جو کمی یا زیادتی کہ جس کا شریعت میں حکم نہ ہو تو یہ بدعت ہے، اس کا ثبوت احادیث پاک سے بھی ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ینقص من اجورهم شیئا، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جو اس اچھے کام کے اوپر ایجاد شدہ اچھے کام کے اوپر عمل کرے گا تو اس کو بھی ان عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اسی حدیث پاک کا اگلا حصہ یہ ہے کہ وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، کہ جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تو ارشاد فرمایا اس کے اوپر اس کا گناہ ہے، اور پھر جو عمل کریں گے ان عاملین کا گناہ ان کے اوپر تو ہے ہی ہے، لیکن اس ایجاد کرنے والے کے اوپر بھی اس کا گناہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی ہدایت اور خیر کی طرف بلایا اس پر چلنے والوں کا اجر اس کو بھی ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور جس نے کسی گمراہی کی طرف بلایا تو اس پر چلنے والوں کا گناہ اس پر بھی ہوگا، اور جو چلے ہیں ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ علامہ شامی علیہ رحمہ ان احادیث پاک سے استدلال کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ پتہ چلا کہ شریعت کے اندر کوئی اچھا کام، یہ ضابطہ ہے یہ احادیث کہ شریعت کے اندر کوئی اچھا کام ایجاد کیا گیا، اس اچھے کام کا ثواب اس ایجاد کرنے والے کو بھی ملے گا، اور جس نے عمل کیا ہے اس کو بھی ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی آپ کی بات کو میں یہاں انٹرپٹ کروں گا کہ آپ کی گفتگو سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی نیا کام نہیں نکالا جا سکتا، اگر وہ شریعت کے اندر اچھا کام ہے اور وہ کنٹینیو ہوتا ہے تو وہ اس کو ثواب بھی ملے گا، اور جو عمل کرنے والا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اسی سے ضابطہ بیان فرمایا کہ پہلی والی حدیث کہ جس نے اچھا کام ایجاد کیا تو اس کو بھی ثواب ہے، عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ہے، اور جس نے برا کام ایجاد کیا تو اس برے کام کو ایجاد کرنے والے کو بھی گناہ ہے، اور جو عمل کریں گے ان کو بھی گناہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا
کہ جو ایجاد شدہ کام ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک تو وہ کہ وہ نیا کام ہے لیکن اس نئے کام کے کرنے کے اوپر نہ تو شریعت کے احکام کے اوپر کوئی حرف آتا ہے اور نہ ہی دین اسلام کی کوئی سنت مٹتی ہے اور نہ ہی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی قول اور فعل سے یہ تصادم رکھتا ہے. اور ایک وہ کام ہے کہ جو شریعت کے اقوال، شریعت کے افعال اور شریعت کے احکام سے متصادم ہے، ٹکراؤ رکھتا ہے. تو اب ان دونوں کاموں میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا. تو وہ کام کہ جس سے شریعت مطہرہ سے ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ ما رعاہ المسلمون حسنا فوعند اللہ حسنا، کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے. انہی احادیث پاک کی بنیاد کے اوپر علماء کرام نے بدعت کی دو قسمیں کی ہیں، ایک بدعت سیئہ اور ایک بدعت حسنہ. تو بدعت حسنہ کا ایجاد کرنا، بدعت حسنہ کا ارتکاب کرنا گناہ نہیں جی. اچھی بدعت حسنہ کے مراد اچھی بدعت، اچھا طریقہ، سیئہ کے مراد ہوں گے مانا برا راستہ. برا راستہ. یعنی یہ بات پتہ چلی میرے پیارے اسلام بھائیوں. ابھی ہم اس سوال کو مزید کنٹینیو کریں گے. یہاں اس بات کو ہم نے سمجھا، علماء کرام نے جس طرح اس حدیث پاک کی تفسیر میں بتایا کہ ہر بدعت بری نہیں ہے، یعنی بدعت اچھی بدعت بھی ہے اور بدعت کی ایک بری قسم بھی ہے. جی حضور مزید اس کی کچھ. اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان احادیث پاک سے ہمیں یہ ضابطہ ملا کہ ہر وہ کام کہ جس کو شریعت پسند کرتی ہے وہ اچھا ہے، اور ہر وہ نیا کام کہ جس کو شریعت ناپسند فرماتی ہے وہ ناپسندیدہ ہے. علامہ عبد الحی لکھنوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں دو طرح کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جو سنت کو صرف قرون ثلاثہ یعنی جو پہلے تین زمانے، سرکار کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، اس تک مقید رکھتے ہیں، اور کوئی بھی عمل خیر ہو تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس تین زمانوں میں پایا جا رہا تھا یا نہیں پایا جا رہا تھا. حالانکہ وہ لوگ اس بات سے غافل ہیں، ان کا یہ ضابطہ کہ پہلے تین ادوار میں دیکھا جائے گا یہ اچھا کام تھا یا نہیں، یہ درست نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ وہ یہ ضابطہ بنائیں کہ یہ جو اب کام اب کیا جا رہا ہے اور پہلے تین ادوار میں نہیں تھا، کیا یہ شریعت مطہرہ کے قواعد کے تحت آتا ہے یا نہیں آتا. اگر شریعت مطہرہ کے قواعد کے تحت آتا ہے، شریعت سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہے، تصادم نہیں ہے، تو پھر یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھا طریقہ ہے. اس کے کرنے والے کو طعن و تشنیع نہیں کی جائے گی. ہاں اگر کسی نے ایسا کام ایجاد کیا کہ جو پہلے ادوار تین دور ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، ان کے بھی خلاف ہے اور شریعت مطہرہ کے بھی جو ہے وہ اس سے تصادم ہو رہا ہے، ٹکراؤ ہو رہا ہے، یا اس سے کسی سنت کا ترک ہو رہا ہے، تو پھر اس کام کو چھوڑ دیا جائے گا. اس نئے کام کو پیدا کرنے والے کے اوپر بھی گناہ ہوگا اور عمل کرنے والے کے اوپر بھی گناہ ہوگا. یہاں ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ہر بدعت گمراہی ہے، یہ اس بات کے اوپر محمول ہے، یعنی یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان اس بات کے اوپر محمول ہے کہ وہ بدعت دلالہ ہے، وہ نیا کام دلالہ ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہو. ورنہ اگر ہم ہر کام کو ضلالت گمراہی کہہ دیں گے تو پھر یہ احادیث ہم کہاں لے کر جائیں گے. اور مثالیں بھی دیجئے نا حضور. چلیں ربیع الاول ہے یا جشن ولادت منانا آپ نے فرمایا اور ابھی آپ اس کی مزید وضاحت بھی کریں گے، لیکن کوئی ایسے اور بھی کام ہیں اسلام کے اندر، ایسے کوئی اور طریقے بھی ہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں نہیں تھے اور بعد کے دور میں ہوئے اور وہ پوری امت میں رائج ہوں؟ کچھ اس کی مثالیں اگر ارشاد فرمائیں. دیکھیے حضرت کہ آپ بدعت سے بچ ہی نہیں سکتے ہیں. جو بدعت حسنہ کی اقسام کی ہیں فقہاء کرام نے، اس میں یہ کہا ہے کہ بدعت حسنہ کی اقسام ہیں. ایک بدعت حسنہ کی قسم ہے بدعت واجبہ، اچھا، یعنی کہ جس کا کرنا ضروری ہے. اچھا، ایسی بدعت بھی ہے؟ جی، ایسی بدعت کہ جس کا کرنا ضروری ہے. وہ کون سی بدعت ہے؟ اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا، صحابہ کرام بھی اور اہل عرب بھی قرآن کو سمجھتے ہیں، لیکن عجمی قرآن کو کس طرح سمجھیں گے؟ وہ لوگ جو عربی نہیں ہیں، جو عربی نہیں ہیں وہ قرآن کو کس طریقے سے سمجھیں گے؟ ظاہر ہے کہ سمجھنے کے لیے نحوی قواعد وضع کیے گئے ہیں کہ جن کو سیکھ کر قرآن پاک کی سمجھ آئے گی. تو ان قوانین جو نحوی قوانین ہیں،
اسی طرح یہ جو اصول ہیں یہ واجب ہیں، یہ جو وضع کیے گئے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر قرآن پاک کا سمجھنا موقوف ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک میں کتنی بدعتیں ہیں کہ قرآن پاک کے یہ جو 30 پارے ہیں یہ بدعت ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح تقسیم نہیں تھی 30 پاروں کے اعتبار سے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اوپر جو اعراب لگائے گئے ہیں کہ اب جو ہمارے ہاں عربی نہیں جانتا وہ قرآن پاک کیسے پڑھے گا؟ پہلے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے قرآن پاک سے سارے اعراب ختم کر دے، کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر تو بغیر اعراب کے قرآن نازل ہوا۔ اسی طرح قرآن پاک کے اوپر جو اعراب لگائے جاتے ہیں یہ بھی بدعت ہے۔ اسی طرح 6 کلمے جو ہم بچے کو اولاً سکھاتے ہیں اور ایک ہم امتحان لیتے ہیں کہ بھئی پہلے دوسرا کلمہ سنو، تیسرا کلمہ سنو، یہ کلمے بدعت ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اور بھی بہت سارے کام ہیں، جیسے مسجدوں کے اندر محراب ہے، مسجدوں کے مینار بنانا ہے، خود سبز گنبد جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنایا گیا، صحابہ کے دور میں تو گنبد نہیں بنائے جاتے تھے۔ تو اگر ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں، اور یہ بہت طویل لسٹ بنتی چلی جائے گی، طویل لسٹ بنتی جائے گی، تو یہ ساری کی ساری بدعت حسنہ ہیں اور جن کو ہم روزمرہ انجام دے رہے ہیں۔ اور پھر جو یہ کہتے ہیں کہ بدعت کی جو تعریف کی ہے وہ نیا کام کیا ہے جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، اس میں کوئی دینی قید نہیں ہے کہ دینی کام ہو۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں آپ، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹنی کے اوپر جو ہے وہ حج کیا اور وہاں پہ خطبہ دیا۔ آج ہم جو ہے وہ بسوں کے ذریعے، ہوائی جہازوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ خود صحابہ کرام کے، جیسے آپ نے کہا کہ صحابہ کرام نے ایسا کیا، ہاں صحابہ کرام نے بھی ایسا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا تھا کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان جو تراویح پڑھتے تھے وہ علیحدہ علیحدہ پڑھا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ سب علیحدہ علیحدہ تراویح پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے خیال کیا، غور کیا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ سارے ایک جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور کوئی ایک ان کو قرآن پاک سناتا۔ آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ امام مقرر کیا اور پھر لوگوں سے فرمایا کہ آپ ان کی اقتداء میں یہ تراویح کی نماز ادا کریں۔ تو جب دوسرے دن آپ تشریف لائے، لوگ جو ہے وہ صفوں میں کھڑے ہوئے تھے، تو آپ کو یہ بہت اچھا لگا اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو گویا یہ آج تک جو تراویح ہو رہی ہے، آپ کی حدیث پاک جو آپ نے سنائی تھی اس کے تفسیر کے تحت کہ انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا انشاءاللہ ثواب بھی پہنچ رہا ہوگا کہ انہوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا۔ اب جو بدعت کی ہم نے جو تعریف کی ہے کہ وہ کمی یا زیادتی کہ جس کا صراطاً، اشارتاً، قولاً، فعلاً ذکر موجود نہ ہو۔ اب آپ میلاد کو دیکھ لیجئے کہ کیا قرآن پاک میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کرنے کا ذکر موجود نہیں ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ کس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ خوشیاں منائیں، یہ کس بات کے اوپر خوشیاں منائیں؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ کس کے لیے ارشاد فرمایا گیا؟ کون سی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے کہا گیا؟ اور یہ جو روایت میں آیا کہ جہاں پہ صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، یہ کون سے صالحین؟ نبی سے بڑھ کر کون صالح ہے؟ تو یہ سارے جو احادیث پاک میں، قرآن پاک میں، احادیث پاک میں فرامین موجود ہیں، وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے مومنوں کے اوپر بے شک احسان فرمایا۔ تو یہ احسان کس کے اوپر فرمایا گیا؟ اور یہ ساری کی ساری آیات ہمیں کیا درس دے رہی ہیں کہ ہم نعمت کا کس طریقے سے چرچا کریں؟ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر بڑی نعمت کون ہے؟ تو اب ان کا صراحتاً بھی ذکر پایا جا رہا ہے، اشارتاً بھی پایا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم میلاد کی حیت کو دیکھیں، میلاد کی تعریف کو دیکھیں، تو اس اعتبار سے یہ بدعت ہی نہیں رہتا، کیونکہ میلاد ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا نام۔ تو جو کام میلاد میں کیے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک شخص پڑھے گا تو وہ شریعت میں جائز ہوگا اور اگر چند اشخاص یا بہت بڑا مجمع کرے گا تو وہ ناجائز ہو جائے گا۔ چاہے اللہ کا ذکر ایک کرے، چاہے ایک پورا مجمع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ لہٰذا جو اشخاص اس کو بدعت کہہ کر اس کو رد کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان فرامین کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے